محمد قمر الدین چشتی آستانہ عالیہ پڑی شریف سے آپ تشریف فرما ہوئے، مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی اور انجمن تاجران راولپنڈی کے ممبران آپ تشریف فرما ہوئے، محترم جناب طارق منیر بٹ صاحب، محترم جناب عالی مقام پیر طریقت رہبر شریعت صوفی علی الرحمن صاحب آپ جلوہ گر ہوئے، حضرت علامہ مولانا محمد بشیر القادری صاحب، علامہ حافظ محمد اکبر صاحب، صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب، علامہ مولانا محمد اسلم زئی صاحب یہاں تشریف فرما ہوئے، اور ہماری خصوصی دعوت پر پیر سید امیر حسن شاہ خوارزمی صاحب آستانہ عالیہ دینگا شریف سے آپ جلوہ گر ہوئے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام حضرات کو خوش آمدید، اور ثنا خان حضرات جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کی، میری مراد ہے محترم بھائی شہزاد حنیف مدنی، آپ انتہائی مختصر دعوت پر اور بڑے قلیل وقت میں آپ نے کرم نوازی کی، آپ تشریف فرما ہوئے۔ الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب، قاری یونس صاحب، سلمان گل صاحب، اور ہمارے بہت ہی پیارے ڈائریکٹر ARYQ ٹی وی کے الحاج عامر فیاضی صاحب اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب جو اپنی حاضری پیش کر کے جا چکے ہیں۔ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں سلمان گل نورانی صاحب سے پھر التماس کروں گا کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قبلہ شاہ جی کو دعوت خطاب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، غار میں عشق کی روداد نہیں لکھ سکتا۔ ابھی سرور حسین نقشبندی صاحب پڑھ رہے تھے، حاصل کلام شعر میرے مطابق، آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، اپنا اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے کہ سامنے میں منقبت پڑھتا ہوا، شاعر پیش کر رہا خود، سامنے میں منقبت پڑھتا ہوا اور پس اشعار یار غار ہے۔ تو یار غار کی اس ردیف سے مجھے یاد آیا، غار میں عشق کی روداد نہیں لکھ سکتا، ہوں بشر یزداں کا ارشاد نہیں لکھ سکتا، مجھ کو مل جائے اگر لوح و قلم بھی حسنی، پھر بھی صدیق کی میں سعاد نہیں لکھ سکتا، پھر بھی صدیق کی میں ایسا مدرک وہ گیانی نہیں ملنے والا، جز پیمبر یہ معانی نہیں ملنے والا، چاہے تاریخ کے اوراق پلٹ دو سارے، ثانی اسنین کا ثانی نہیں ملنے والا، ثانی اسنین کا ثانی نہیں ملنے والا۔ میں نے قبلہ شاہ جی کو دعوت دینی ہے تو ایک ہی شعر پڑھ رہا ہوں، اور وہ شعر دنیا کے ناظرین بھی ظاہر اس بیٹھک کا حصہ ہیں، سارے سنگی ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہے۔ میں شعر پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ شعر سن کے بتا دیجئے گا۔ رسائی کبریا تک ہو رہی ہے، چھوٹی بہر کا شعر ہے اور ایک ہی شعر ہے اور آخری شعر ہے۔ رسائی کبریا تک ہو رہی ہے، سب سن رہے ہیں، بس آپ نے سن کے بتانا، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ رسائی کبریا تک ہو رہی ہے، علی والوں میں بیٹھک ہو رہی ہے، علی والوں میں بیٹھک ہو رہی ہے۔ میں انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں، مفکر اسلام، مفسر قرآن، پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور آج مولائی نعرہ لگائیں، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
حمد و ثنا کے بعد مہمانان گرامی، حضرات علماء کرام، ثنا خانان رسالت مآب، صلی اللہ علی نبینا الکریم، ناظرین، حاضرین، سامعین، آپ کا شکریہ کہ آپ اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے۔ میرے لیے مقام مسرت ہے کہ آج اس محفل میں میرے استاد محترم علامہ شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی علیہ رحمہ والرحمہ کے حفید محترم ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی چشتی گولوی تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نقیبوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانوں کو الفاظ اور کلمات کے اتنے پھول عطا کیے ہیں کہ میرے جیسا کم علم آدمی آخری خطاب میں کیا عرض کرے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ یونس کی ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ مطلع اطاعت و خدمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بعد جو میرے درخشاں چمکتا نظر آیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ کہ وہ پیکر نیاز اور وہ پیکر عجز جس وقت ہم اس کی تاریخ کا تصور کرتے ہیں تو تاریخ خود ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ سجادہ امامت پر بھی وہی میرے درخشاں نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتہ عشق رسالت تھے۔ میں نے ان کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو آیت پڑھی ہے اسے غور سے سنیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک با کمال شخصیت کا انتخاب وحی کے لیے کیا، ان انذر الناس، تاکہ لوگوں کو وہ خطرات زندگی سے آگاہ کریں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ،
महबूब ईमान वालों को खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए सिद्क वाला कदम है इंद रब्बिहिम, जब वो अपने रब की कचहरी में उठेंगे। आली वक़ार नाज़रीन, आज हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि कदम सिद्क क्या है। कुरान मजीद ने अपने रोशन बयानात में ईमान वालों के लिए कदम सिद्क उनका खजाना करार दिया, उनकी दौलत करार दी कि जिस आदमी पर अल्लाह फजल करता है उसको कदम सिद्क नसीब करता है। सिद्क का माना सच और कदम का माना कदम। सोचिए कि कदम और सिद्क जब दोनों गले मिले तो वहां अबू बकर सिद्दीक खड़े नजर आते हैं। और कदम और हक जब गले मिले तो वहां अली खड़े दिखाई देते। अन्ना लहुम कदम सिद्क। कुरान हकीम ने कहा कि इनके लिए सिद्क वाला कदम है, मजबूत कदम है, मुस्तहकम कदम है, इस्तिकामत वाला कदम है, सबात वाला कदम है और न डगमगाने वाला कदम है। जो सिद्दीक होगा किसी जगह उसके कदम डगमगाएंगे नहीं। जो सिद्दीक होगा उसके पांव में कभी लर्जिश नहीं आएगी और उसके फैसलों में कभी लग़ज़िश नहीं आएगी। अन्ना लहुम कदम सिद्क, उनके लिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अन्ना लहुम, सिद्दीक एक नहीं है। अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को बहुत सिद्दीक नसीब किए हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर वो मां ने हुजूर की खिदमत के लिए एक ही जन्म दिया है। अच्छा, हजरत इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि कदम न डगमगाना जिस वक्त क़यामत के दिन पेशी होगी खुदा की कचहरी में, हुजूर रब में जिस वक्त हाजिरी होगी तो बड़े बड़े लोगों को पसीना आ जाए और जाहिर है जब आवाज लगेगी लिमनिल मुल्क, आज रियासत सुल्तनत किसके लिए है, बड़े बड़े बादशाहों को पसीना आ जाएगा और नदामत उनका हाल बन जाएगा, पशेमानियां उनकी याद बन जाएगी। लेकिन हजरत इब्न अब्बास फरमाती हैं जो सिद्दीक होगा
اس کے قدم نہیں ڈگمگائے گا. اس کو صدق کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو. مجھے بتائیں کہ صدیق عام ہو تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آئے گی، تو وہاں کچہری میں صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہو. ان لہم قدم صدق. میں آپ کی کریمانہ توجہات کو لے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، لیکن ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا. اس حدیث شریف کے راوی حضرت علی ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، اور اس کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 1192. حدیث کیا ہے؟ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ متن پڑھنے لگا ہوں. قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولأبی بکر یوم بدر. بدر والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت ابو بکر کو بلا کے کہا، غور سے سنیں، ما اخذکما جبریل ومع الآخر میکائیل. تم اپنا مقام جانتے ہو کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور ایک کے ساتھ میں میکائیل کو کھڑا دیکھ رہا. قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے کہا ایک کے ساتھ جبرائیل ہے، ایک کے ساتھ میکائیل ہے. پھر حضور فرمان لگے وإسرافیل ملک عظیم. اسرافیل تو بہت بڑا فرشتہ ہے، اسرافیل تو بہت بڑا فرشتہ ہے. یشہد القتال او قال یشہد الصف. وہ ادھر نہیں ہے، وہ صف میں جنگ کر رہا ہے، وہ بدر میں مجاہدین کی صفوں میں وہ کھڑا ہے. کہیں ایسے تو نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ او لوگو میرے ابو بکر اور میرے علی کو کمزور نہ سمجھنا، ادھر جبرائیل کھڑا ہے، ادھر میکائیل کھڑا ہے، ان کو کمزور اور غیر مستحکم نہ تصور کرنا. ان لفظوں کو دانش اور بینش کے کانوں سے سنیں کہ جس ذات کو حضور کہیں کہ دونوں میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور ایک کے ساتھ میکائیل ہے. اچھا، میں اگر دورہ حدیث پڑھا رہا ہوتا تو میں کھپ جاتا یہاں کہ حضور نے صراحت نہیں کی کہ جبرائیل کس کے ساتھ ہیں اور میکائیل کس کے ساتھ ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل کدھر ہیں اور میکائیل کدھر ہیں. حضور کو پتا تھا کہ ان کو ان کی اتنی پرواہ نہیں ہے. جب یہ کچہری میں میرے طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے جبرائیل عام نہیں، محمد عربی کی نگاہ عام ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر 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 وہ امیت کی حامل ہے. قسم تمہیں انصاف کی کہ سمجھیں اس بات کو کہ صادق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہوں، اس میں اختلاف نہ ہو. اس کی اپنی ہی شخصیت اس کے اپنے ہاتھوں جھوٹ کے ساتھ ٹوٹے نہ، اس کا ظاہر اور اس کا باطن یکساں ہو، وہ صادق ہوتا ہے. اور یاد رکھنا
صدیق وہ ہوتا ہے جو کسی صادق کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے. معاف کریے، ابو بکر صدیق پوری امت کا فیصلہ کہ حضور کی ذات کے بعد وہ رحمت اور انوار کا مرجع ہیں، محبتوں کا مرجع ہیں، انتظام سلطنت کا مرجع ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ عاشق کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، خواہ آخری زمانے کا ہو. عاشق اگر اپنے عشق کو چھوٹا سمجھ لے تو اس کے عشق کی توہین ہو جاتی ہے. اب سمجھیے ابن ماجہ کی حدیث کا معنی کیا ہے. ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں، علی نے کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں. ابن ماجہ کی حدیث میں نے پڑھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں. علی عاشق بن کے دیکھ رہے تھے، کہا کہ میں اگر اپنے عشق کو چھوٹا کہوں تو علی پھر عاشق رسول کیسے ٹھہرے. ابو بکر صدیق نے کہا میں اپنا فیصلہ خود نہیں کرتا، یا حضور کر لے یا امت کر لے. امت جمع ہو گئی کہ صدیق اکبر ابو بکر کی ذات ہے. ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر علی نہ سمجھتے تو پیچھے اس امام کے کیوں کہتے؟ نمازیں پڑھتے رہے. آپ کا قول ہے کہ جس کو حضور نے ہماری دین کا امام بنا دیا اس کو ہم اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنا لیں؟ میرے دوست، آئیے تھوڑی دیر دنیا بھر کے ادب کی ہم سیر کرتے ہیں. اور کیا کہا جاتا ہے کہ سچ کہاں کہاں کسی آدمی کا آپ آزما سکتے ہیں. گویا جس کو آپ صادق کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں، جناب یہ تلوار کے اوپر چلنے والی بات ہے. مجھے تو دعویٰ نہیں ہو سکتا، پاکستانی سیاست کو دعویٰ ہو سکتا ہے کہ صادق اور امین ہونا. میں تو نہیں دعویٰ کر سکتا. اگر میں کہوں کہ میرے خطاب کے شروع سے آخر تک میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ صدق کی صدق ہے، تو بتھیرے پروانے ایسے نکل آئیں گے کہ ہمارے لفظوں کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں گے. بندہ ٹوٹ جاتا ہے، بندہ گر جاتا ہے. صاحب، سچ کا دعویٰ لے کے کھڑا ہونا آسان بات نہیں ہے. ایک مغربی آتھر لکھتا ہے کہ there are 4 type of truths، کہ سچائی کو آپ 4 جگہوں پر آزما سکتے ہیں. کہاں کہاں؟ وہ کہتے ہیں ایک معروضی ہوتا ہے، سچ اور صدق معروضی ہوتا ہے. اس کو آبجیکٹو کہتے ہیں. آبجیکٹو بتیرے بندے ہیں. مثلا میں خطبہ دے رہا ہوں ممبر پر تو میری ہر بات سبجیکٹو ہوتی ہے، لیکن جب میں خطبہ دے کے اپنے دوستوں میں چلا جاؤں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو میری زندگی معروضی ہو جاتی ہے، سبجیکٹو نہیں رہتی. کہتے ہیں کہ بندوں کو آزماؤ ان کی خلوت میں، ان کی ذاتی محفل میں، اپنے دوستوں میں، کہ کہیں وہ شخص کذب اور جھوٹ کو تو نہیں آزماتا. جناب اگر وہ آدمی بنے بنائے خطبے دے ممبروں پر، لیکن جس وقت ذاتی زندگی میں جائے تو فیل ہو جائے، اس کی زندگی اس کی منکر ہو جائے کہ یہ تو جھوٹا ہے. دوسری چیز ہے نارمیٹو. نارمیٹو کا مطلب ہوتا ہے معیاری صدق، کہ کسی آدمی کی سچائی کا معیار کیا ہے.
آپ بتائیں کہ اس کا معیار کیا ہے. آپ اس کو سچا کہتے ہیں تو کیوں سچا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں نارمیٹو سچائی. تیسری چیز ہوتی ہے سبجیکٹو موضوعی. ہزارہ خطبے ہم دیتے ہیں, ہزارہ عنوانات پر ہم گفتگو کرتے ہیں, تو ہماری ریسرچ اندھی ہو جاتی ہے. لوگ 100 جگہ ہم پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. چوتھی چیز ہے کمپلیکس ٹروتھ. کمپلیکس ٹروتھ کا مطلب یہ پیچیدہ. بھائی نہ بندے کا پتہ چلے سبجیکٹو کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے, نارمیٹو کیا ہے, پیچیدہ سی زندگی میں مبتلا ہو جائے, نہ سچا پتہ چلے نہ جھوٹا پتہ چلے. آئیے میری بات سننے کے بعد, ابو بکر صدیق صرف سبجیکٹو صدیق نہیں تھے, صرف نارمیٹو صدیق نہیں تھے, کمپلیکس میں صدیق نہیں تھے. ابو بکر کی زندگی کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ان کو حضور کے قدموں سے لے کر زندگی کے جس میدان میں آپ ان کو دیکھیں, ابو بکر کی زبان سے جھوٹ کا تجربہ آپ نہیں سنیں گے. ابو بکر سچی سچ, صدق ہی صدق اور ٹروتھ ہی ٹروتھ. یہ کامیابیاں ان کو کیسے ملی؟ وہ رسول, وہ ہستی جس کو قرآن مجید نے رجل عظیم کہا, اور عالی جناب ان کی ایک نظر نے وہ جس پہ پڑی اس کو صحابی بنا دیتے, یا ان کے چہرے پر پڑتی. ابو بکر کی زندگی کی تو کوئی نظر ہے ہی نہیں جو والضحیٰ کے چہرے کا طواف نہ کر رہی ہو. آئیے میں ایک اور چیز بتاؤں آپ کو, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ عالی جناب جس وقت آپ سچ پر ریسرچ کرنے ہوں تو سچے انسان میں دیکھیں کہ سنسیئرٹی ہے, وہ سنجیدہ ہے یا نہیں ہے, وہ متین ہے یا نہیں. اصل میں الحاج سرور نقشبندی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاہ جی نے تبسم سے نوازا ہے. جناب میں ہنسنے والا آدمی ہوں, لیکن صدیق اکبر کی محفل کے اندر مجھے ہنسنا اچھا سا نہ لگا کہ اتنا سنسیئر انسان کہ دین مبین کی خاطر رو رو کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے نشانات بن گئے ہوں, اور اس قدر بکا اور اس قدر گریا اور اس قدر دردمندی اور اس قدر سوز اور اس قدر گہرا عشق رسالت کہ وہ سانس بھی لیتے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت میں لیتے ہیں اور عشق میں لیتے ہیں. معاف کریے کہ یہی وجہ ہے میں نقیبوں سے اور ثنا خانوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بہت عزتیں دیں, لیکن مواجہ شریف میں جا کر کبھی میں نے ہاتھ نہیں بلند کیا, اس لیے کہ وہ ہاتھ اٹھانے کی جگہ نہیں, نظر جھکانے کی جگہ ہے. جو زندگی کے آداب قرآن مجید نے بارگاہ رسالت کے عطا کیے, میں کہتا ہوں اگر کامیاب ترین قافلہ انسانیت کا شہر یار دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں. دوسری چیز ہے ڈیووشن. قاسم ہے وہ مجھے کہے کہ شاہ جی میں آپ کا نوکر ہوں, تو اس کی ڈیووشن بتائے گی کہ وہ کتنا وقت مجھے دیتا ہے, کتنا ٹائم میرے لیے دیتا ہے, زندگی کا کتنا حصہ میرے لیے قربان کرتا ہے. اس سے ڈیووشن پتہ چلتی ہے. کہتے ہیں صدق کو دیکھنا ہو تو بندے کی ڈیووشن دیکھیں. قسم تمہیں انصاف کی
جس وقت ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو صدیق کا اپنا کچھ تھا ہی نہیں، سارا جان رسالت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت ان کا، مال ان کا، جان ان کی، توانائی ان کی، گھر ان کا، اولاد ان کی، محبتیں ان کی، علم ان کا، عرفان ان کا، سانسوں کا آنا جانا محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاف کریے، ہمیں موازنہ کرنا ہی نہیں چاہیے حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا۔ وہ حسن والوں کا گھر ہے، یہ تصدیق والوں کا گھر ہے۔ معاف کیجئے، اور یہ کام تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حسن والوں کا قبیلہ ہے۔ ان کا ایثار دیکھیں کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ابن عفان جناب صاحب کی امامت کو تسلیم کیا اور اطاعت کا پیکر بن گئے، اور کہیں سے ایجیٹیشن آپ علی کی تاریخ میں نہیں دیکھیں گے۔ اور ابو بکر کا حسن کا مشاہدہ کرنا دیکھے، علی گلی میں جدھر جاتے تھے ابو بکر ان کو دیکھتے چلے جاتے تھے۔ نظر الى وجہ، نظر الى وجہ علی۔ میرے خیال میں ہمیں دونوں کا مقام سمجھنا چاہیے اور ہمیں عزت اور احترام کے لیے سرنگوں ہو جانا چاہیے۔ اچھا، میں تھوڑا آگے بڑھوں۔ ایک ہوتی ہے ویراسٹی، یہ بھی صدق کی قسم ہے، سچائی کی۔ ویراسٹی انگریزی کی ٹرم استعمال کر دی، میں تشریح کرتا ہوں۔ ویراسٹی اس سچائی کو کہتے ہیں اور اس صدق کو کہتے ہیں کہ جس میں پرسیو کرے بندہ، اگلے بندے کو سمجھ جائے، اور سمجھنے کے بعد کنوے کرے کہ جس گلی میں وہ کھڑا ہے وہ ثابت کر دے گا کہ اسے ادھر ہی کھڑا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ ویراسٹی ہے۔ ابو بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ وہ حضور کو جان بھی گئے تھے اور حضور کے لیے پھر انہوں نے کنوے بھی کیا۔ پہلا خطبہ دیا تو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں، لوگوں دیکھو کہ میں سرے منہ بھی مصطفیٰ کے خلاف چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دو، تم مجھے سیدھا کر دو۔ یہ الفاظ اور یہ کلمات ابو بکر صدیق ہی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، میں تھوڑا اور آگے بڑھوں۔ ایک اور چیز ہے ایتھینٹسٹی، یہ بھی صدق کا حصہ ہوتی ہے۔ فلاں چیز ایتھینٹیکیٹڈ ہے، آپ کہتے ہیں فلاں ایتھینٹیکیٹڈ ہے۔ میں ایک کتاب لکھوں تو کرٹیسزم والے اس پر تنقید کریں، اور تنقید کرنے کے بعد کہیں کہ شاہ جی ہے تو ایتھینٹیکیٹڈ آدمی ہے، بندے معتبر ہیں۔ جب بندے معتبر ہیں تو ان کی کتاب بھی معتبر ہوگی۔ جب میں آرٹیکل کوئی ڈیلیور کروں تو آپ کہیں کہ ان کی ہر چیز قابل اعتماد ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی قابل اعتماد ہے۔ یہ ٹروتھ کا حصہ ہوتا ہے، یہ سچائی کا حصہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق گلیوں میں گئے، ابو بکر صدیق مسجدوں میں گئے، ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوات میں حضور کے ساتھ گئے، وہ جنگوں میں گئے، انہوں نے فیصلے کیے، وہ قاضی بنے، انہوں نے مشاورت کی، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے فیصلے کیے، انہوں نے اللہ کی، انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے ذکر سکھایا۔ ابو بکر جدھر گیا لوگ اعتماد کرتے چلے گئے، کہنے لگے خلیفہ اول اس لیے ہے کہ ایتھینٹیکیٹڈ بھی ہے۔
اس کی سچائی کو قبولیت، ان کی باتوں کو ہر آدمی کو اعتبار نہیں ملتا. ابو بکر کو اعتبار مل گیا تھا. وہ عمر جیسے لوگ، علی جیسے لوگ، عثمان جیسے لوگ پیچھے آسمان کے کھڑے ہو کے تھے. یہ اعتبار نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ عالی وقار دوستو، توجہ کا طالب ہوں. تھوڑا اور آگے بڑھوں. قدم صدق کا ایک دوسرا معنی آپ کو میں سمجھانے لگوں. قدم صدق کا ایک دوسرا معنی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیان دے تو محفل میں، مثلا میں ہی ہوں تقریر کروں، تو میں پوچھوں کہ میری بات تو میں سمجھ آ گئی، تم نے انڈرسٹینڈ کر لیا، میری بات قبول ہے؟ تو محفل میں جو پہلا آدمی اٹھے گا، جو پہلا آدمی اٹھ کے کہے گا مان گیا جی، میں نے تسلیم کر لیا آپ کا خطاب، عالی جناب، اس کو کہتے ہیں قدم صدق. اس آدمی کو صدق کا قدم حاصل ہو جاتا ہے جو سب سے پہلے اٹھ کر کے مان جائے. ابو بکر صدیق جب کوئی نہ مانا تھا تو ادھر علی مان گیا، ادھر ابو بکر مان گیا. اچھا جناب، توجہ کا طالب ہوں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، معاف کریے، میں معذرت چاہتا ہوں. بارگاہ صدیقی میں گفتگو کرتے ہوئے میں کوئی چھچورا لفظ نہیں استعمال کر سکتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو ہم نہ مانیں گے تو کون مانے گا؟ عامر فیاضی صاحب، عامر فیاضی صاحب، جن کے قبیلے بھوکے ہوتے ہیں، الزام تراشیاں وہ کرتے ہیں. علی کا قبیلہ بھوکا نہیں ہے. علی کا قبیلہ وہ بھوکا نہیں ہے. میں توجہ کا طالب ہوں. سنیے، میں ایک تیسرا معنی کیا اب ہاں اب اب تھوڑی سی فرصت میرے لیے. آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کے جذبوں کو سلام. میری طرف دیکھیے کہ صدیق کون ہوتا ہے. جس وقت صدیق سمجھ آئیں گے تو صدیق اکبر بھی سمجھ آ جائیں گے. اچھا، جو آدمی، اس کو جساس رازی نے احکام القرآن کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا. یاد رکھیے کہ جو صدیق ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے بات کرتا ہے اور اللہ اس کو وقت آنے پر سچا کر دیتا.
کہ یہ اس بات کو بھی سمجھیے. میں مثال دینے لگا ہوں. قرآن مجید میں صدیق ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا, ادریس علیہ السلام کو کہا گیا, یوسف علیہ السلام کو کہا گیا. ان کے لیے قرآن مجید نے صدیق کا لفظ استعمال کیا. لیکن مثال سمجھاتے ہوئے میں سورہ یوسف کا حوالہ دوں گا, پوری سورت نہیں پڑھوں گا. جس وقت آ کے جیل خانہ میں یوسف علیہ السلام سے خواب بیان کی, خواب بیان یہ کی کہ میں شراب پلا رہا ہوں, تو کسی کو شراب پلا رہا ہوں, اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور دوسرے نے کہا کہ میرا سر ہے, سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے ان کو کھا کے چلے جاتے ہیں. اور کہا کہ افتنا, ایسے دیکھ ہمیں بتانا اس کی تعبیر کیا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے. اب یوسف نے کہا ایک تو بادشاہ کو جام پلائے گا اور دوسرے کو سزائے موت ہو جائے گی, اور اس کی کھوپڑی کے گوشت کو پرندے آ کے کھائیں گے. جناب یوسف نے پہلے کہا اور تعبیر بعد میں ظاہر ہوئی, اور جو کہا وہی سچا ہوا. اور صدیق وہ ہوتا ہے جو کہتا پہلے ہے, خدا اس کو سچ کر دیتا ہے. اور ابو بکر صدیق اکبر ہیں, ان کا عالم کیا ہوگا, ان کا عالم کیا ہوگا, ان کی کیفیت کیا ہوگی. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہم جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو ہم مقدمے جوڑتے ہیں. کیمسٹری کی زبان میں کہتے ہیں ایکویشن بیلنس کرنا. ویلنسیاں ہم اکٹھی کرتے ہیں, اکٹھی کرنے کے بعد بیلنس کر کے کہتے ہیں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. سائنس کی زبان میں اور علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ صغرا ہے, یہ کبرا ہے. صغرا کو ملا ہے کبرا سے اور کبرا کو ملا ہے صغرا سے. یہ منطق اور فلسفے کی زبان ہے, یاد رکھنا. اور جو عاشق ہوتا ہے وہ صغرے کبرے نہیں ملاتا. جو عاشق رسول ہوتا ہے, جو محب رسول ہوتا ہے, جو فنا فی الرسول ہوتا ہے, جو بک کیا ہوتا ہے, جس نے اپنے دل کی دھڑکنیں جانے رسالت کو دے دیے, وہ صغرے کبرے نہیں ملاتا, وہ اس طرح نتیجے نہیں نکالتا. یہ دیکھو مکہ کی گلی میں سارے مشرک اکٹھے ہو کے آئے اور کہا کہ یا ابا بکر, اے ابو بکر, آج عجیب بات تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا, ادھر قدس چلا گیا, پھر پہلے آسمان پر گیا, پھر دوسرے آسمان پر گیا, پھر تیسرے آسمان پر گیا, پھر چوتھے آسمان پر گیا, پھر آگے 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 آگے, اور پھر میں مڑ کے آیا, واپس آیا. وہ تو کہتے ہیں اس قسم کی بات جناب وہ کرنے لگ گئے ہیں. ابو بکر نے ان قال فقد صدق, میرے رسول نے کہا تو سچ کہا ہے. پوچھا نہیں ہے, سوال نہیں کیا ہے حضور آپ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. اگر منطقی ہوتا تو پوچھتا گئے ہیں یا نہیں. وہ عاشق تھے, پوچھا نہیں ہے, کہا محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. ان قال فقد صدقا, اگر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. میرے دوستو, پھر آپ جانتے ہیں کہ خفاجی کی روایات کے مطابق پھر جناب انہیں یہ بھی کہا, ایک روایت میں حضور سے اور ایک میں ابو بکر صدیق, حضور سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ان سے پوچھ لیں جی بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں جی, اس کی اونچائی کتنی ہے, لمبائی کتنی ہے. جناب مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا میں بتاؤں گا تو بتائے گا. کہا جی آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے قدس کو اٹھا کے ان کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا گنتے جاؤ اور بتاتے جاؤ. میرے دوستو, قدم صدق
قدم صدق. ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو میں ایک نقطہ اور آگے چلوں. ہائے ہائے میرے دوستو، کہتے ہیں کہ وہ امور جن میں قیامت والے دن حضور شفاعت کریں گے، وہ امور اور وہ اعمال جن کے بارے میں حضور قیامت والے دن شفاعت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ان میں سے ایک نماز ہے. جو آدمی نمازی ہو، نمازی آدمی کی شفاعت حضور فرمائیں گے کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے، میری طرف دیکھو. نمازی تم ہو تو حضور شفاعت کریں امام اول ابو بکر ہو تو ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا ہوگا. آئے ہائے 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 ہائے. یار میں کھبنے لگا ہوں، لیکن اب نہ پنجابی میں کھب سکتا ہوں نہ نان لائیو جلسے کی طرح کھب سکتا ہوں. دیکھو یہ جنت میں جس وقت جائیں گے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، ملکہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ ہوں گی. لیکن میں پوچھتا ہوں حضور کا یار ادھر کون ہوگا؟ آپ سمجھے نہیں. اور بادشاہ ہونا اور ہے، مصطفیٰ کا یار ہونا اور ہے. یار ہونا اور ہے. میرے سستے لفظوں پر معذرت کہ تو کی جانے پولیے بجے شانہ انار کلی دیاں، کہ جس آدمی کو حضور کہتے ہوں کہ متینی بے نفسک، ذرا میرے پاس بیٹھ، میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے آرام ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے. میرے دوست، ایک سوال آپ سے کروں، جواب بھی خود دوں گا، لیکن آپ کے ضمیر کے دروازے پر دستک دینے لگا ہوں. مجھے بتائیے کہ قرآن مجید وہی ہے آج بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ اس کی زبریں بھی وہی، اس کی زیریں بھی وہی، اور اس کی شدیں بھی وہی، اس کی مدیں بھی وہی، اس کے معنی بھی وہی، اس کی ترکیبیں بھی وہی، اس کا لہجہ بھی وہی. یہاں تک کہ جہاں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سواد کو سین پڑھا، میرے حضور نے سواد کو سین پڑھ دیا، تو قاری حضرات تمہیں پڑھاتے تمہیں کہتے ہیں کہ یہاں سواد نہیں پڑھنا، سین پڑھنا ہے. بھائی لفظ تو حرف تو عربی کا ہے، تم نے اس کو بدل کے کیوں پڑھا؟ فرمایا لہجہ وہی ٹھیک ہے جیسے مصطفیٰ نے پڑھا ہے. اسانو زیادہ عربیاں نہیں آنیاں، ہم تو حضور کے عاشق ہیں. بسم اللہ پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ بسم اللہ پڑھنا تو ثواب ہے. سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جدھر حضور نے نہیں پڑھی نہیں پڑھتے. ہم بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ سب سے گندی چیز جو ہے وہ خنزیر ہے. اب اس کو بھی دل میں ٹانکنا شروع کر دیا ڈاکٹروں نے. بڑی آزمائشیں ہیں تمہارے لیے. سب سے گندی چیز خنزیر ہے. لیکن قرآن پڑھتے جس وقت خنزیر کا نام آتا ہے تو ہم حضور کا لہجہ بنا کے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ اس کے حرف پر بھی 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. تو وہ گندی چیز، لیکن یہ مقام رسالت ہے، یہ مقام نبوت ہے. میرے دوستو، اب میرا سوال آپ سمجھیں کہ
قرآن کا مقام یہ ہے، کتاب کا مقام یہ ہے۔ عالی جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کرنا، قرآن وہی ہے آج بھی۔ مجھے بتاؤ آج وہ نتیجے کیوں نہیں نکل رہے جو اس وقت نکلے تھے؟ قرآن تو وہی ہے، ثواب بھی وہی ہے، لیکن جو ریولوشن، چینج، سوچ میں تبدیلی اس وقت آئی تھی وہ آج کیوں نہیں آتی؟ سوڑیا لفظ ہمارے پاس وہی ہیں لیکن کیفیت حضور کی نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، ہم کیفیت سے محروم ہیں، ہم حضور کی نظر سے محروم ہیں۔ ابو بکر اس لیے کامیاب تھے کہ حضور سامنے ہوتے، ابو بکر زیارت کرتے، ابو بکر سامنے ہوتے۔ کیفیات تو یاد رکھنا، نبوت حضور پر ختم ہے، لیکن حضور نے فرمایا ما سب اللہ فی قلبی فقد سببت فی قلب ابی بکر۔ جو کچھ اللہ نے کیفیات میرے دل میں ڈالی ہیں میں نے اٹھا کے ابو بکر کے دل میں اڈھیل دی ہیں۔ سببت فی قلب ابی بکر۔ اللہ اکبر۔ میرے سونے، میرے پیارے، میرے بہت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر تھے، لیکن شاہی نوکر تھے۔ جس وقت میں نے کہا نا نوکر تھے تو میں کہوں نا شاہی نوکر تھے، ان جیسا حضور کا خادم جس کو خدمت ملی ہے سلام اس کو، لیکن باقی تو روایات پڑھنی پڑیں گی۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کی روایت سینہ بسینہ، سینہ بسینہ، دم بدم ایڈمیٹڈ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چلو تھوڑا اور آگے بڑھوں۔ ویسے میں نے 15 معنی قدم صدق کے تیار کیے ہوئے تھے کہ یہ قدم صدق کا معنی کیا ہے، میں یہ اپنی تفسیر سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اصل میں انہوں نے کہا کہ قدم صدق حضور کا وہ مقام ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ جب قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہوں گے، مقام محمود کا معنی ہر آدمی حمد کرے گا، ہر نبی حمد کرے گا، ہر رسول حمد کرے گا، ہر رسول تعریف کرے گا، حضور کی تعریفیں ہو رہیں گی۔ مقام محمود کہا مفسرین نے کہ یہی قدم صدق ہے کہ جو صدق میں آگے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حضور کی نوکری وہاں نصیب فرمائے گا۔ کیا مزیدار مقام ہوگا، ادھر حضور ہوں گے، امتیں زیارت کر رہی ہوں گی، حمد والے حمد کر رہے ہوں گے، لوائے حمد جو ہے اس دن علی کے ہاتھ میں ہوگا اور ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ عالی وقار دوستو، یہ جو بڑے ہیں نا، بڑوں سے بگاڑا نہ کرو، بس گردن جھکا دو، جمالیاتی بنو۔ جمالیاتی میری اپنی اصطلاح ہے۔ جمالیاتی کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ عزت دی ہے، حضور نے عزت دی ہے، بچے سرنگوں ہو جاؤ۔ پیاز کی طرح چھلکے اتارو گے تو اندر سے کچھ نہیں نکلے گا، اگر پیار سے کسی اچھے پھل کا چھلکا توڑو گے تو اندر سے گری نکل آئے گی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں، ادھر دیکھو، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قدم صدق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی تکلیف کے معاملے میں جو حساس ہو گیا کہ حضور کو تکلیف پہنچی تو درد اس کو ہو، تکلیف اس کو کہ حضور کو تکلیف کیوں ہوئی ہے۔ جس آدمی کو حضور کی تکلیف کے بارے میں حساس ہونے کی نعمت مل گئی اس کو قدم صدق مل گیا۔
اس کو قدم صدق مل گیا. رب کہتا ہے یہ قدم صدق کا احساس ہونا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں، بڑی مثالیں ہیں ابو بکر صدیق کی، لیکن سانپ کے منہ میں انگوٹھا دے دینا یہ کیا ہے؟ سانپ کے منہ میں انگوٹھا دے دینا یہ کیا ہے؟ یہ وہ حساس پن ہے جس کو قدم صدق کہا گیا ہے قرآن مجید نے، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا. ویسے آپ جانتے ہیں کہ میرا کبھی بھی کوئی عنوان مکمل نہیں ہوا، ابھی تک تو لگا ہوا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت دے. اب دعا کریں. یا میں صدیق ہے، پیر ہے ہمارے، ابو بکر صدیق ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں. ہمارا شجرہ ان تک جا کر کے، جو طریقت کا شجرہ ہے ان تک جا کر، نقشبندیہ سلسلہ ان تک اختتام ہوتا ہے. قادریہ سہروردیہ سلسلہ اور چشتیہ سلسلہ ہمارا میرے آبا و اجداد سے حضرت علی تک پہنچتا ہے. میرے بچوں بس گردن جھکا دو، چھوٹے ہو جاؤ. بڑوں کے سامنے جب چھوٹے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھی بڑا بنا دے گا، اللہ تمہاری جھولیاں بھی بھر دے گا. اچھا دن ہے، اچھی رات ہے، دعا کرو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اے اللہ کریم، ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، مسکین بندے ہیں. یا اللہ تیرے فقیر بندے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور پاک لوگوں کے صدقے ہماری بندگی ہی کو مکمل فرما دے. یا اللہ ہماری بندگی کو مکمل فرما دے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے جو روشنی نکلی اور آپ کی جبین سے جو سعادت کی انوار پھوٹے، جنہوں نے صدیق کو صدیق بنایا، فاروق کو فاروق بنایا، عثمان ابن عفان کو غنی کر دیا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو لا فتح الا علی کا مقام دے دیا، بہادری جمع مردی دے دی، علم دیا، حکمت. یا اللہ تعالیٰ ہم غریبوں کو بھی نواز دے. جو شخص جہاں جہاں میری دعا میں شریک ہے، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ سب کی لغزشوں کو معاف کر دے. یا اللہ سب کے کشکول بھر دے. یا اللہ تعالیٰ سب کی طلب کو منزل عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقتور بنا دے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقتور بنا دے. یا اللہ بلاد المسلمین کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے پاکستان کو بھی مستحکم کر دے. یا اللہ پاکستان کو مضبوط کر دے. اے آروائی کے لیے دعا کریں، حاجی عبدالرؤوف صاحب کے لیے دعا کریں. جناب محترم عامر فیاضی صاحب آئے ہیں، عملہ آیا ہے، ہماری آواز کو یہ طاقت دیتے ہیں. یا اللہ تو انہیں طاقت عطا فرما. یا اللہ تو ان کو مضبوط بنا دے. یا اللہ مسائل حل کر دے. جو لوگ بیمار ہیں دعا کر اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. ہمارے جتنے کوئی لوگوں کے بزرگ دنیا سے اٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے. پوری امت کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احسن جزا عطا فرما دے، احسن جزا عطا فرما دے. ان کی وجہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا